اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دنیا جو ہے اسباب پر چلائی ہے۔ جی اللہ اسباب کا محتاج نہیں، اسباب کے بغیر بھی سب کچھ کر سکتا ہے، جی مگر اس کا ایک نظام ہے کہ وہ اسباب بناتا ہے۔ جی اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ میں بیان کرتا ہوں اور سب لوگ شوق سے سنیں، اور میں ان لوگوں پر زیادہ خوش ہوتا ہوں جن کو سمجھ نہ آئے اور مجھ سے سوال کریں۔ یہ میری عادت ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میرا خیال ہے تین چار روز ہو گئے تو بہاول پور میں ادھر الحمدللہ پروگرام تھا، تو ادھر بھی میں نے یہی کہا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، جس کو سمجھ نہ آئے یا کوئی سوال کرنا چاہے وہ سوال مجھ سے کرے۔ تو وہاں بہاولپور کے لوگ جو ہیں وہ بڑے خوش ہوئے، کچھ لوگ، سارے تو نہیں، جی کچھ لوگ خوش ہوئے کہ آج تک ہر آدمی جو ہے وہ اپنا جی چراتا ہے، بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ سوال کا جواب نہ دینا پڑے یا کوئی مجھ پر سوال نہ کرے، تو وہ تقریر کرتے ہیں، جن کو بھی ہم بلاتے ہیں بیان کرتے ہیں، پھر فور گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور سلام تک جو ہے لینا گوارا نہیں کرتے۔ میری بات کو غور سے سنو میرے پیارے، سلام تک نہیں لیتے، وہ دوڑ جاتے ہیں کہ ہم پر کوئی سوال نہ کرے۔ پتہ ہے وہ دوڑتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، میری بات کو غور سے سننا، کہ اگر کوئی سوال کرے گا تو اس کا جواب ہمیں جو دینا نہ آیا تو اس میں وہ اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ بے عزتی محسوس نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اگر جواب آ گیا تو جواب فوراً دیں گے، اگر جواب نہ آیا تو وقت مانگ لیں گے۔ پیر طارق مسعود صاحب سے ہمارے جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو میری سمجھ میں کوئی بات نہ آئے تو میں کہتا ہوں کہ پیر جی مجھے وقت چاہیے، تو اس میں توہین نہیں ہوتی، انسلٹ نہیں ہوتی، اس میں عزت ہے۔ یہ بس لوگوں کا ایک رواج ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری توہین ہو جائے گی۔ تو سوال جس کی سمجھ میں بات نہ آئے وہ سوال کرے تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اب میں وہ بات کرنے لگا ہوں کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں، لیکن دنیا اس نے اسباب پر کائنات چلائی ہے۔ اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں، میریاں بچیاں، میرے بچے، سبھی لوگ جو بیٹھے ہیں وہ سنیں۔ ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر چل رہا تھا تو اس کے کانوں میں غیب کی طرف سے آواز آئی کہ فلاں شخص، فلاں کا بیٹا جو ہے اس کا باغ جو ہے وہ سوکھ رہا ہے، تو اے بادلوں پانی برساؤ تاکہ تمہارا پانی اس کے باغ کو لگ سکے۔ اب یہ بات اس نے جب سنی تو اچانک بادل آ گئے، بادل برسنے شروع ہو گئے۔ جس نے آواز سنی تھی وہ جو ہے نا وہ پانی کے پیچھے ہو لیا۔ وہ پہاڑ ہوتے ہیں نا اوپر سے، وہ چھوٹی چھوٹی ایسی بنی ہوتی ہیں نالیاں، وہ چلتی ہیں، پھر وہ بڑے نالوں میں گرتی ہیں، بڑے نالے پھر دریاؤں میں گرتے ہیں، اس طرح یہ نظام چلتا ہے۔ تو جہاں جہاں وہ پانی جا رہا تھا بارش کا وہ اس کے پیچھے چلتا رہا۔ 7 دن لگ گئے، کتنے؟ 7 دن لگ گئے۔ تو 7ویں دن وہ آدمی اپنے باغ کو پانی بھی لگا رہا ہے، وہی بارش والا، کیونکہ 7ویں دن پہنچانا، اور ساتھ ہی یہ کہہ رہا ہے کہ واہ اللہ قربان جاؤں، 7 دن ہو گئے مجھے روتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے، اور تو نے آج پانی بھیجا ہے۔ اب یہ جو پیچھے آدمی تھا نا پانی کے پیچھے پیچھے، اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارا یہ نام ہے؟ اس نے کہا جی نام تو میرا یہی ہے۔ اچھا تمہارے باپ کا یہ نام ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے یہی نام ہے۔ اس نے کہا جب تو نے دعا مانگی اللہ نے اسی وقت قبول کر لی، اسی وقت بادلوں کو حکم ہوا کہ اپنا پانی برساؤ، فلاں شخص، فلاں نام والا، فلاں کا بیٹا، اس کے باغ کو پانی لگنا چاہیے۔ تو میں اس دن سے اس پانی کے پیچھے آ رہا ہوں اور میں تم تک پہنچ چکا ہوں۔
تو دعا اسی وقت قبول ہو گئی تھی۔ اللہ پاک نے اسباب پر دنیا چلائی ہے، اس لیے کچھ دیر ہو جاتی ہے اسباب کی وجہ سے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ والوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اسی وقت اللہ پاک قبول فرماتے ہیں، لیکن یہ دنیا ہے، نظام ہے، اسباب ہیں۔ مثلا اس کے ایک آدمی نے 2.5 مرلے میں اپنا گھر بنانا ہے، اس میں وہ چاہتا ہے کہ میں ایک کمرہ بنا لوں، ایک چھوٹی سی بیٹھک بن جائے، اچھا زیادہ سے زیادہ اس کے کمرے کے اوپر ایک کمرہ بن جائے۔ تو اگر مستری صحیح مل گیا، معمار صحیح مل گیا، تو میرے خیال کے مطابق 1 مہینے میں یہ کام مکمل ہو سکتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے، اگر کسی نے 5 مربوں میں بنگلہ بنانا ہو تو وہ 1 مہینے میں نہیں بنے گا، اس میں وقت لگے گا۔ اسی طرح جتنی قیمتی دعا ہوتی ہے اللہ سے مانگتا ہے انسان، جتنی قیمتی دعا ہوتی ہے اسباب کے مطابق یہ جہان چل رہا ہے، آخر اتنی دیر تو لگنی ہے، لیکن انسان بیچارہ گھبرا جاتا ہے کہ شاید دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو اس واقعے کو یاد رکھیں اور ذہن میں رکھیں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ پاک دعا قبول کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگلی بات چھوٹی سی کرنے لگا ہوں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے، اگر کوئی چیز آ جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ مثلا زمین مل گئی، خوش ہو گیا، بیٹا مل گیا، خوش ہو گیا، بیٹی مل گئی، خوش ہو گیا، کہیں سے پیسے آ گئے، خوش ہو گیا۔ اگر کوئی چیز چلی گئی تو رونے لگا۔ پیسے جیب میں تھے، 1000 روپیہ تھا یا 2000 تھا، تو وہ جو ہے وہ گر گیا کہیں، تو اتنا افسوس لگا، اتنا لگا جیسے جب آئے تھے اس وقت بھی تو 2 نفل پڑھنے چاہیے تھے نا، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے شکر ادا کرنا چاہیے تھا، الحمدللہ کہ تو نے مجھے یہ نعمت دی۔ اب ایک بات ہے کہ یہ باتیں ہمیں کون سمجھائے گا، تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ کیونکہ جب ہم اس دنیا سے ہم نے لمبا سفر کیا ہے اور ابھی لمبا کرنے والے ہیں، عالم ارواح ہے وہ پتہ نہیں کہاں ہے، بس اتنا سنا ہے بزرگوں سے، علماء سے، کہ وہ آسمانوں سے اوپر ہے کہیں، یا جہاں کہیں بھی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو وہاں روح رہتے ہیں، وہ روحیں وہاں سے یہاں دنیا میں آتی ہیں، انہوں نے تو آنا ہے۔ جب تک وہ ساری روحیں عالم ارواح والی زمین پر نہیں آ جاتی، اس وقت تک قیامت تو نہیں آ سکتی، کیونکہ دنیا اسباب پر اللہ نے چلائی ہے۔ دنیا وہ روحیں آئیں گی، وہاں جہان خالی ہوگا روحوں سے، پھر یہاں قیامت آئے گی، پہلے کبھی نہیں آ سکتی کہ وہ روح وہاں میں کائنات میں آیا، یعنی ریت کے ذرات میں، پانی کے قطرات میں، درختوں کے پتوں میں، ہوا کی نمی میں، یہ سارا جمع ہو کر غذا کے ذریعے جو باپ ہے اس کی پیٹھ میں آیا، اور باپ کی پیٹھ سے نکلا تو ماں کے پیٹ میں آیا، ماں کے پیٹ سے نکلے گا تو آیا اس دنیا میں، اس دنیا سے آگے قبر میں جائے گا، عالم برزخ میں، وہاں سے ایک جہان آئے گا جس کو عالم محشر کہتے ہیں، وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ لیکن یہاں ایک بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایمان یقین میں نور پیدا ہو، جو گناہ گار لوگ ہوں گے ان کے لیے تو وہ ہوگا، پھیر دیجیے لیں، اس کے لیے تو 50,000 سال کا دن ہوگا۔ جو اللہ کے پیارے ہیں ان کے لیے وہ دن اتنی دیر میں گزر جائے گا جیسے فجر کی 2 سنتیں ہوتی ہیں، اتنی دیر میں وہ 50,000 سال کا دن گزر جائے گا۔ اچھا، اس کے آگے پل صراط ہے جو حدیثوں میں آتا ہے کہ 3,000 سال کا راستہ ہے، اس سے آگے مقام عراف آئے گا، پھر آگے جنت یا جہنم کا معاملہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو بڑا لمبا سفر پڑا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ مر جائیں گے، روح پرواز کر جائے گی، قبر میں چلے گئے، کہانی ختم ہوگی، یہ تو بات ہی نہیں ہے، ابھی تو بڑا لمبا سفر پڑا ہے، بڑا لمبا سفر پڑا ہے۔
جو ہم نے طے کرنا ہے. تو یہ طے کیسے کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں کون سمجھائے گا, یہ راستے ہمیں کون بتائے گا؟ یہ پیر و مرشد بتاتے ہیں. جو پیر و مرشد ہوتے ہیں وہ یہ راستے بتایا کرتے ہیں کہ یہ راستہ صحیح ہے اور اس راستے پر چلتے جاؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. تو پیر و مرشد کی جو اطاعت ہے, اب میں بات کرنے والا ہوں بڑی نکتے کی جو بڑی قابل غور ہے. دیکھیں ایک بات سنیں, سن 1980 میں ایک بزرگ تھے, تو انہوں نے ایک جگہ پر بیان کیا, میں بھی وہاں موجود تھا, اور وہ بات آج تک جو ہے اللہ پاک کا فضل ہے کہ مجھے یاد ہے. وہ کہنے لگے کہ خانہ کعبہ پتھروں کا بنا ہوا ہے. کس کا بنا ہوا ہے؟ اور بنایا کس نے؟ انسان نے. اور اس کی توسیع جب کی جاتی ہے تب بھی انسان بناتے ہیں. تو ساری دنیا کو جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا, اس کے لیے یہ حکم ہے کہ تم جہاں کہیں ہو, زمین میں ہو, آسمان میں ہو, تم کسی ملک میں ہو, لیکن چہرہ, رخ, منہ ادھر کرو جدھر خانہ کعبہ ہے. حالانکہ وہ تو پتھروں کا بنا ہوا ہے نا. بات بڑی قابل غور ہے. اور وہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ جو پتھروں کا بنا ہوا اس کو اللہ نے اتنی عظمت دی کہ تم جہاں کہیں ہو رخ ادھر کرو, تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہے شخص, آدمی ہے یا عورت, ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اللہ کو مانتا ہے. کس کو مانتا ہے؟ اللہ کو. اللہ کو مانتا ہے, اللہ کی توحید پر یقین رکھتا ہے, اس لیے ادھر منہ کرتا ہے. حالانکہ دیکھیں ادھر منہ کر کے جو پتھروں کا بنا ہوا, اور ساتھ ہی ان بزرگوں نے کہا کہ انسان کو تو اللہ نے خود بنایا ہے. وہ جو پتھروں کا بنا ہوا ہے اس کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں کہ ایک نگاہ اس پر پڑ جائے تو زندگی کے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو جو اللہ کا بنایا ہوا انسان ہے, پیر مرشد ہے, یہ شرک نہیں, شرک اور ہوتا ہے. وہ ظاہر والباطن, یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو تمہارا ظاہر ہے اس سے باطن کا راستہ پوچھو. دیکھیں نا, ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں جو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں. پیر مرشد کا راستہ کبھی نہ چھوڑو. کیوں؟ کسی نے کہا کہ ماں باپ کا شان زیادہ ہے یا مرشد کا؟ تو اللہ والے نے جواب دیا, کہا ماں باپ کے ذریعے انسان آسمانوں سے نیچے آتا ہے اور مرشد انسان کو زمین سے اوپر عرش تک لے جاتا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں جدو عشق فقیری لگ جاوے, جدو عشق فقیری لگ جاوے, اے پاک کرے ناپاکاں نو, اس عشق دی آتش لے جاندی ہے عرشاں تکر خاکاں نو. تو مقام ہے, یہ مقام ہے جو مرشد ہے. مرشد ظاہر نظر آتا ہے, مرشد ظاہر نظر آتا ہے. تو اللہ باطن ہے, مرشد ظاہر ہے. مرشد کی بات پر عمل کرو گے, مرشد کا احترام کرو گے, مرشد کی محبت دل میں آئے گی. دل سے سب جتنے غیر ہیں سب کو نکال دو, جتنے غیر ہیں نکال دو, صرف دل میں بسے تو اللہ اور اس کا رسول اور مرشد کی محبت ہو. یہ سب سے بڑی چیز ہے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ انسان کو بنایا اللہ نے. جب خانہ کعبہ بنا ہوا تو جہاں کہیں ہو رخ ادھر کرو, نماز تمہاری قبول ہوگی. نماز کے 13 فرض ہیں. کتنے فرض ہیں؟ 14 واجبات ہیں, 29 سنتے ہیں. اسی طریقہ سے نماز کا جو 13 فرض ہیں ان میں سے یہ بھی فرض ہے قبلہ رخ منہ کرنا, قبلہ رخ منہ کرنا, خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا. اگر یہ فرض رہ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی, نماز نہیں ہوگی. وہ جو پتھروں کا بنا ہوا اس کو اللہ نے عظمت دی, فرمایا اس میں کوئی بیٹھا نہیں ہوں, وہ ایک میرا طریقہ کار ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کو مانتے ہیں. اسی طریقہ سے جو اپنے مرشد کو سب کچھ سمجھتا ہے. یہاں ایک قابل غور بات ہے کہ جب وقت آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے, مسلمان ہوئے, نماز کا وقت ہو گیا.
جب نماز کا وقت ہوا تو اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کا وقت ہو چکا ہے، ہم کسی کمرے میں کسی گھر میں نماز ادا کریں۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ خانہ کعبہ میں ادا کرتے ہیں۔ کہاں ادا کرتے ہیں؟ خانہ کعبہ میں ادا کرتے ہیں۔ میں مسلمان ہوں تو میرے ہوتے ہوئے اگر چھپ کر نماز پڑھی جائے تو میرے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ مرید سارے ایک جیسے نہیں ہوتے نا، کچھ مرید وہ ہوتے ہیں جو اپنی جان بچاتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو مرشد کے قدموں پر جان قربان کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے جی اذان دو۔ اذان کا حکم ہوا حضرت بلال حبشی کو، تو اس کو کہا گیا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھو، خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھو تاکہ مکے والوں کو پتہ چل جائے کہ عمر مسلمان ہو چکا ہے۔ جب وہ خانہ کعبہ کی چھت پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھے تو پوچھا یا رسول اللہ پہلے تو میں اذان پڑھتا تھا تو منہ کرتا تھا خانہ کعبہ کی طرف، اب میں خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں، اب کدھر منہ کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارا مرشد ہوں، میری طرف منہ کرو۔ حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ مرشد کا مقام ہے، جو اپنے پیر و مرشد کو دل سے مانتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، میری بات ذرا غور سے سننا۔ مثلا یہ سرد ہوا چلی، تھوڑی سی بارش برسی تو سردی لگنے لگی، یہ ایک قدرتی چیز ہے نا۔ منہ میں مرچیں ڈالو گے تو کڑوی لگے گی، تھوڑی سی چینی ڈالو گے تو میٹھی لگے گی۔ یہ تو کچھ دنیا کے معاملات ہیں، یہ مرشد پر الزام نہیں دھرنا چاہیے کہ ہمارے مرشد کے ہوتے ہوئے ہماری مرغی کیوں فوت ہو گئی۔ ہمارا مرشد موجود ہے اور ہم پیر مرشد پکڑا ہے، پھر بھی جو ہے وہ ہماری جو ایک دیوار تھی پرانی سی وہ گر گئی۔ بھائی یہ کام تو دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، یہ کام تو ہوتے رہتے ہیں، میری بات سمجھ آ رہی؟ لیکن اب دیکھیے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا سوال کر رہا ہے کہ آج منہ کدھر کروں؟ فرمایا آج میری طرف منہ کرو، آج اللہ کے نبی نے فرمایا میری طرف منہ کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف انہوں نے رخ کیا اور اذان پڑھی۔ یہ ہے پیر مرشد کی شان، پیر مرشد کو دل سے مانا جائے، محبت کی جائے۔ جنہوں نے پیر مرشد کو دل سے مان لیا وہ ہر مقام پر اللہ نے ان کو کامیابی، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، سب سے بڑی، کہ جو لمبا سفر ابھی ہم نے کرنا ہے نا، جو میں نے پہلے بتایا ہے، اس میں آسانی ہو جاتی ہے، اس میں کامیابی ہو جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے، باتیں تو کرنے کو بہت ہیں لیکن اتنا وقت نہیں ہے، تھوڑی سی بات کی ہے۔ تو میں جو عبد الواحد ہیں تو جو ان کے لیے پیر طارق صاحب نے جو ہے مجھے جب اطلاع دی، انہوں نے مہربانی فرمائی، تو فون پر بھی میں نے اظہار افسوس کیا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے آج ہم دعا کریں گے اور جو ہے نا اللہ پاک جو ہے ایسی اولاد عطا فرمائے جو اللہ کے نبی کی غلام بن جائے۔ آج یہ ہم دعا کریں گے، جو تابع دار ہو، وفادار ہو، فرما بردار ہو، جس کی وجہ سے ہمارا نام جو ہے وہ روشن ہو، یہ دعا کریں گے۔ ٹھیک ہے، دعا کر دیں جی پیر صاحب؟ جی آج آپ کریں جی آج آپ ہی کریں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم انا نجعلک فی نور ونعوذ بک من شرورہم، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک۔ میرے پیارے، اگر کسی سوال کر سکتے ہیں آپ لوگ، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی دل میں پیدا خیال ہوا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، یہ عبادت ہے، گناہ نہیں۔